الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ درود خضری ایک تحفہ ہے۔ درود خضری الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے والا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ درود خضری ایک ایسا درود پاک ہے جس کے ورد سے نہ صرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے اور مراد دین اس میں پائی جاتی ہیں۔ فی الحقیقت درود خضری ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ درود خضری حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک تحفہ ملا ہے اور اولیاء کرام کا ورد ہے۔ جو شخص اس درود پاک پر کثرت سے عمل کرے گا اسے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سمرقند بخارا کے ایک صاحب جن کی کنیت ابو المظفر ہے، کہیں سفر میں جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک کے بڑے شش و پنج میں پڑ کے اتنے میں سامنے سے ایک صاحب نے آواز دے کر بلایا۔ یہ صاحب جانے والے دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ جب قریب پہنچے تو سلام کیا اور نام پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ بلانے والے صاحب نے اپنا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا، اور ان کے ساتھ میں ایک ساتھی بھی تھے، ان کا نام الیاس علیہ السلام بتایا۔ دونوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اس مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر دوسری بات پوچھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد ہیں؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں۔ پھر کہا آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو تو بتلائیں کہ میں صحیح روایت بیان کر سکوں کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے سنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہے کہ دل کا کھوٹ، دل کا کینہ، دل کا میل، غصہ، حسد، بغض اور اخلاق رذیلہ دور کرنا چاہے تو وہ اس درود شریف کو پڑھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس درود کی برکت سے سارے اخلاق رذیلہ دور فرمائیں گے۔ وہ درود پاک یہ ہے جس کو وہ درود پاک درود خضر کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود خضری حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمودہ درود شریف ہے جو منبع فیوز اور برکات ہے، اور یہ تمام درودوں میں سے اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب شدہ اور پسندیدہ ہے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کے قاری کے نصیبہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اولیاء قادریہ نقشبندیہ کا مجاہدہ اور وظیفہ یہی درود شریف ہے جس سے پہلے ہی روز قرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا جاتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کی تربیت روح القدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے یا وہ زیر تربیت حضرت خضر علیہ السلام دے دیا جاتا ہے۔ بدیں وجہ یہ درود خضری کے نام سے بھی مرسوم کیا جاتا ہے۔ اولیاء سلسلہ اویسیہ قادریہ کا اس درود شریف سے وابستگی کا یہ عالم ہے کہ روزانہ کم 5000 اور زیادہ سے زیادہ 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ متوسلین اب اس درود شریف کی مطلوبہ تعداد کے حامل ہیں۔ درود شریف پڑھنے والوں کو محبت اور خوشی سے فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے بھی درود شریف کے جڑے ہوئے نوری پھول ہیں۔ درود خضری یہ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت خضر علیہ السلام صاحب درود اور صلی اللہ علیہ وسلم سے درود خضری کی اجازت چاہی اور پائی۔ درود خضری کو اگر روزانہ بعد نماز فجر ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے تمام بچوں کو نہار میں پلا دیا جائے تو بچے فرما بردار اور نیک ہو جائیں گے اور والدین کا حکم مانیں گے انشاءاللہ۔ حضرت شیخ احمد عبد
جواد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صلاۃ المحبین علی حبیب رب العالمین میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے درود شریف درود خضری سنا ہے، صلی اللہ علی حبیب ہی محمد وعلی آلہ وسلم، امراض سے شفا کے لیے، جسمانی تکلیف، مرض کا علاج، مکروہات دنیاوی اور ترقی درجات کے لیے درود قدسی درود خضری یعنی کا کثرت سے پڑھنا ثابت ہے۔ رحمت کے 70 دروازے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صلی اللہ علی محمد کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ دیدار سے مشرف ہونے کے لیے حضرت علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک مرد ملک شام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے باپ بوڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیدار کا پیاسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد سے کہنا کہ 7 ہفتے تک یہ درود شریف پڑھے تو وہ مجھے نیند میں دیکھے گا۔ اس کے والد نے ایسا ہی کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے وہ مشرف ہوا۔ درود پاک یہ ہے، صلی اللہ علی حبیب ہی محمد وعلی آلہ وسلم۔ پھر سن لیں درود خضری کیا ہے، صلی اللہ علی حبیب ہی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے وہ دنیا کے 50 کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ وہ کون سے ہیں؟ بحیثیت مسلمان چونکہ ہم پر کبیرہ گناہوں سے بچنا لازم ہے اور بچنے کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے، اس لیے ذیل میں 50 کبیرہ گناہ بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی معرفت حاصل ہو اور ان سے ہر مسلمان بڑا ایزیلی بچ سکے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ پاک کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 2 قتل ناحق نہ کرنا، نمبر 3 جادو کرنا، نمبر 4 نماز چھوڑ دینا، نمبر 5 زکوٰۃ نہ دینا، نمبر 6 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 7 سود کھانا، نمبر 8 ظلماً یتیم کا مال کھانا، نمبر 9 رمضان کے روزے کا بلا عذر چھوڑنا، نمبر 10 زنا کرنا، نمبر 11 جھوٹی قسم کھانا، نمبر 12 خودکشی کرنا، نمبر 13 دیواسی، نمبر 14 خیانت کرنا، نمبر 15 ریاکاری کرنا، نمبر 16 پیشاب سے نہ بچنا، نمبر 17 مردار کا گوشت کھانا، نمبر 18 ناجائز ٹیکس وصول کرنا، نمبر 19 احسان جتانا، 20 لواطت، 21 کہن اور نجومی کو سچا جاننا، 22 شور کی نافرمانی کرنا، 23 قطعی تعلق کرنا، 24 نواح کرنا اور چہرہ پیٹنا، 25 نسب پرتان کرنا، 26 تکبر سے تہمت لٹکانا، 27 مرد کا ریشمی لباس پہننا، 28 مرد کا سونا استعمال کرنا، 29 سونا چاندی کے برتن استعمال کرنا، نمبر 30 بدشگونی کرنا، نمبر 31 سونا چاندی کے برتن میں کھانا پینا، نمبر 32 ناپ توڑ میں ڈنڈی مارنا، نمبر 33 اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، نمبر 34 جوا کھیلنا، نمبر 35 نماز جمعہ ترک کرنا، نمبر 36 مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، نمبر 37 نسب بدلنا، نمبر 38 اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا، 39 چغلی کھانا، 40 کپڑا یا دیوار میں تصویر بنانا، 41 مردوں کا زنانی اور عورتوں کا مردانی وضع بنانا، نمبر 42 قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا، نمبر 43 ڈاکہ ڈالنا، 44 ظلماً لوگوں کا مال لینا، 45 پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، نمبر 46 حاکم کا اپنی رعایا کو دھوکہ دینا، نمبر 47 شراب پینا، نمبر 48 میدان جہاد سے بھاگنا، نمبر 49 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا، اور آخر پہ صحابہ کو برا بالا کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ